बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। चौधरी शुगर मिल केस की कैंसिलेशन ऑफ बेल, मरीम नवाज़ की कैंसिलेशन ऑफ बेल पर समाअत होनी थी आज लाहौर हाई कोर्ट में। 7 कैप्टन रिटायर्ड सफदर की आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होनी थी। इसके अलावा जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है, फ्लैगशिप रेफरेंस है और एवन फील्ड रेफरेंस है, मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अदालत में पेश हुए, उसकी डिटेल्स। और साथ हम बात करेंगे जवेद लतीफ़ का ना सिर्फ जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, बल्कि उसने एक और दरख्वास्त दी है कि पुलिस वाले सारी रात मेरे साथ क्या करते रहे। बड़ी एक तहलका खेज़ किस्म के इंकशाफात किए हैं एक नई दरख्वास्त देकर, और उसमें अदालत से एक नई अपील की है जो मुस्तरद हो गई है। और जितने झूठ और जितने इल्ज़ामात पुलिस पर लगाए गए वो सारे रिटन फॉर्म में उन्होंने अदालत में जमा करवाए, लेकिन अदालत ने वो मुस्तरद कर दिए। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये बेसिकली जो अपने आप को शेर कहते हैं इनकी असल औकात क्या है। अब जानते हैं आज लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब 2 रुकनी बेंच ने जो नैब की कैंसिलेशन ऑफ बेल है चौधरी शुगर मिल केस में उस पर समाअत करनी थी, और 7 कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी समाअत होनी थी। और ये दरख्वास्त ज़मानत है आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में। आप उधर देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में ही ज़मानत मंजूर कर ली थी, और यहाँ पर अभी ज़मानत पेंडिंग थी कि अपने रिटायर्ड सफदर की। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जब समाअत होनी थी तब भी बेंच अवेलेबल नहीं था 15 अप्रैल को, और आज 28 अप्रैल को दोबारा समाअत होनी थी, दोबारा बेंच अवेलेबल नहीं था। आज जस्टिस आलिया नीलम साहिबा मौजूद नहीं थी। कल 27 अप्रैल को जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब नहीं थे। कल ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की दरख्वास्तें पेंडिंग हो गई, और आज बेंच अवेलेबल नहीं था। मरीम नवाज़ और जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो ज़मानतें जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं या कैंसिलेशन ऑफ बेल है उनको जो है वो आज उसके ऊपर समाअत ना हो सकी। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो मामला था फ्लैगशिप रेफरेंस का और साथ अल अज़ीज़िया रेफरेंस का, एक तो नून लीग के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने एक बड़ा आज अदालत के साथ झूठ बोला है, और उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी, और उस दरख्वास्त में ये कहा था कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी शुगर मिल केस की समाअत है, कैंसिलेशन ऑफ बेल मैंने वहाँ पर पेश होना है, तो जो ये रेफरेंसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पर समाअत मुलतवी की जाए। लेकिन क्योंकि वो 2 रुकनी बेंच था और अपीलों पर समाअत थी, समाअत तो होनी थी। मरीम नवाज़ भी पेश हुई और साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी पेश हुए, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। ये 2 रुकनी बेंच था जिसने आज समाअत की है। अब ये भी जानते हैं कि यही वो 2 रुकनी बेंच है जिसने 8 हफ्तों के लिए मुजरिम नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मंजूर किया था, और मुजरिम नवाज़ शरीफ की जो 8 हफ्तों की प्री जो इंटरम बेल है, पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल, जिसका हमारे क्रिमिनल लॉ में कोई कंसेप्ट नहीं है, वो दी थी। और साथ इसी ऑनरेबल बेंच ने यह भी फरमाया था कि अगर नवाज़ शरीफ की सेहत को कुछ हो जाएगा या वो मर जाएंगे तो क्या होगा, उसके सामने थी। और फिर यही वो ऑनरेबल बेंच है जिसने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स शुरू की, जिन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने धोखा दिया है, अदालतों और रियासत को धोखा देकर वो बाहर गए हैं और वो वहाँ बाहर बैठकर अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर इसी बेंच ने उसको इश्तिहारी भी डिक्लेयर किया, उनके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी की है, और उनकी जो बाकी उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स हैं वो भी शुरू की। जब मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश होते हैं तो आपको पता है कि पहले ख्वाजा हारिस साहब वकील थे नवाज़ शरीफ के। अब नवाज़ शरीफ का मामला क्योंकि लटक गया है, नवाज़ शरीफ के हवाले से जो दोनों ऑनरेबल बेंच हैं, आज नैब ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी, और नैब का ये कहना था कि इस दरख्वास्त में जो दायमी वारंट गिरफ़्तारी हैं नाकाबिल ज़मानत वो जारी किया जाए नवाज़ शरीफ के, और वो बड़े ज़रूरी होते हैं। जब किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है तो फिर अगला प्रोसेस होता है दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी करना। नैब वो वारंट गिरफ़्तारी जारी करवाना चाहता था, और अदालत ये सवाल पूछ रही थी कि नवाज़ शरीफ की गैर मौजूदगी में हम अपीलों को कैसे लेकर चलेंगे। क्या नवाज़ शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलें सुनी जा सकती हैं, या नवाज़ शरीफ का हक़ ख़त्म हो गया और अदालत ने रिकॉर्ड के मुताबिक अपीलों को डिसाइड करना है। ये बेसिकली पॉइंट था। जो नून लीग के वकला थे ख्वाजा हारिस और जो नवाज़ शरीफ के वकला थे, उनका ये कहना था अदालत से कि जनाब जब तक नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते इनको पेंडिंग रखा जाए। और मैंने आपको बताया था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी यही रिक्वेस्ट की थी अदालत से, और उनका भी यही कहना था कि जब तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आते तो उन दरख्वास्तों को पेंडिंग रखा जाए। जबकि
وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک تو نواز شریف بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک بیٹھے ہیں، عدالتوں کے ساتھ دھوکہ کر کے وہ باہر گئے ہیں یا مینج کر کے باہر گئے ہیں، جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھ کر وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اب جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، اب تو مریم نواز بھی کہتی ہیں کہ میرے پاپا باہر سے بیٹھ کر سیاست کریں گے پاکستان میں، اور یہ وہی سیاست ہوگی جو لنڈن میں الطاف حسین نے کی تھی، اور اس کا بھی جو اختتام ہے یہ ویسا ہی ہوگا جیسے الطاف حسین کا ہوا تھا، کیونکہ لنڈن میں بیٹھ کر جو سیاست کرتے ہیں وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے۔ اب جب مریم نواز سے ان کے وکلاء کا پوچھا گیا تو مریم نواز نے کہا جی میرے وکیل تو امجد پرویز صاحب ہیں، ان کی درخواست آ گئی ہے آج، حالانکہ کل ہی 27 اپریل کو جب میں نے بینچ اویلیبلٹی دیکھی تو آن لائن اویلیبلٹی بھی شو نہیں ہو رہی تھی، اور کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ بینچ اویلیبل نہیں ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن اس کے باوجود امجد پرویز صاحب نے کل ہی درخواست دی کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس میں چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز کی کینسلیشن آف بیل میں مصروف ہوں گا، اور اس لیے پیش نہیں ہو سکتا، اور اس بنیاد پر اس نے آج عدالت میں وہ پیش بھی نہیں ہوئے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ پینڈنگ رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب میرٹ کے اوپر سماعت شروع ہو جائے گی 2 یا 3 دن میکسیمم سماعت ہوگی، اور پھر وہ جو سزا سسپینڈ ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سے سزا شروع ہو جائے گی، اپیلیں مسترد ہو جائیں گی اور مجرمان پھر گرفتار ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جتنا عرصہ ہو سکتا ہے ہم ان معاملات کو لمبا کریں، ان معاملات کو لٹکائیں۔ عدالت نے آج کیونکہ 2 چیزیں تھیں، ایک تو امجد پرویز صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے، اور دوسرا عدالت کو درخواست دی گئی جو دائمی وارنٹ گرفتاری کے ہیں، عدالت نے اس کو بھی دیکھنا تھا، اور تیسرا جو یہ سوال تھا کہ آیا نیب بھی اس پر عدالت کو اسسٹ کرے اور نواز شریف کے وکیل بھی عدالت کو اسسٹ کریں کہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں جب عدالت نے نواز شریف کی ساری درخواستیں خارج کر دی ہیں اس بنیاد پر کہ جب تک نواز شریف پیش نہیں ہوگا اس کی کوئی بات نہیں سنی جا سکتی، تو پھر اب جب وہ اشتہاری ہو گیا اور اسی عدالت نے اس کو اشتہاری کیا اور اسی عدالت کے ساتھ وہ دھوکہ کر کے گیا ہے، تو اس کی اپیلیں سنی جائیں گی یا نہیں سنی جائیں گی؟ کیا اس کو سن کر ڈیسیجن دیا جائے گا، یا اس کے نمائندے کو سن کر ڈیسیجن دیا جائے گا، یا اس کو بغیر سننے عدالت ریکارڈ اور فائل کو دیکھ کر ہی فیصلہ دے گی؟ یہ اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ عدالت چاہتی ہے کہ پہلے یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نواز شریف کے حوالے سے اور اس کی جو قسمت کا فیصلہ ہے وہ پہلے کر لیں، اس کے بعد جو میرٹ کے اوپر ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کی جو آرگومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم معاملہ آگے لے کر چلیں گے۔ آج عدالت میں رش بھی ہوا، اور عدالت نے اس بات کا بھی اندیہ دیا کہ اگر مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اپنی حاضری سے استثناء کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، تاکہ یہاں پر رش نہ ہو، کووڈ کے دنوں تک یہاں پر رش نہ ہو، اور رش کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ، اب کیونکہ اپیلیں ہیں مجرموں میں پیش ہونا ہوتا ہے، جس دن اپیلوں پر فائنل ڈیسیجن ہوگا اس دن مجرموں کو طلب بھی کیا جائے گا، اور مجرموں کی موجودگی میں عدالت اپیلوں پر سماعت کرے گی، اور اپیلیں خارج ہوں گی تو مجرموں کو عدالت سے ہی جو ان کو ہتھکڑی لگ جائے گی اور وہ دوبارہ جیل میں ان کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ اب صرف جیسے امجد پرویز صاحب کی لاہور میں پالیسی ہے کہ کیسز کو جتنا لٹکایا جا سکتا ہے اتنا ہی لٹکایا جائے، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی کریں۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سارے معاملے کو کیسے لے کر چلتے ہیں۔ خیر، 1 ماہ کے لیے اب نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں کو جو اس پر سماعت اس کو ملتوی کیا ہے، اور عدالت اب 1 ماہ کے بعد دوبارہ اس پر سماعت ہوگی۔ پہلے نواز شریف کا جو پوائنٹ ہے وہ کلیئر ہوگا، اور اس کے بعد پھر میرٹ کے اوپر بحث ہوگی، اور پھر عدالت ان کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ یہ اپیلیں ہیں لمبی چوڑی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہونا، نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی ڈاکومنٹس، صرف جو ریکارڈ موجود ہے اس کے اوپر بحث ہوگی، اور معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا۔ دوسری طرف ایک تو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیا ہے پہلے ویلاگ میں میاں جویل لطیف کے حوالے سے، ان کا جو فزیکل ریمانڈ پر 14 دن کا فزیکل ریمانڈ طلب کیا تھا CIA پولیس نے، اور عدالت نے 5 روزہ فزیکل ریمانڈ پر ملزم کو پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا ہے، پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست فائل کی تھی اس میں یہ کہتے تھے کہ غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے، لیکن اب عدالت نے خود فزیکل ریمانڈ پر دے دیا ہے، اور فزیکل ریمانڈ کے آرڈر کو جب تک چیلنج نہیں کریں گے تو کوئی بھی عدالت اس کی گرفتاری ختم نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب فزیکل ریمانڈ تب دیا جاتا ہے جب عدالت کو پروسیکیوشن یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ بڑا ہی اہم کیس ہے، اور اس کیس میں ہم نے یہ ریکوریز کرنی ہے، اور ہم نے اصل اس شخص تک پہنچنا ہے جو اس کے پیچھے جو اس کو انسٹیگیٹ کر رہا تھا، جو کنسپائریٹر تھا، جو ابیٹر تھا۔ دوسری طرف اس میں معاملہ یہ ہے کہ جویل لطیف نے یہ 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تو وہ سنایا گیا، تو ساتھ ہی میاں جویل لطیف کے وکیل
فرحاد حسین شاہ ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت میں ایک درخواست دی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ پولیس والے جو رات ساری میرے ساتھ جو کرتے رہے، اس پر جویل لطیف عدالت میں پھٹ پڑے اور عدالت سے کہا کہ جناب مجھے ساری رات یہ گھماتے رہے لاہور میں، اور مجھے یہ ڈراتے رہے، مجھے یہ دھمکیاں لگاتے رہے، مجھ پر یہ تشدد کرتے رہے، اور میرے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا، اور مجھے ایسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے میں کوئی انڈین ایجنٹ ہوں یا انڈین را کا ایجنٹ ہوں، میرے ساتھ یہ ایسا سلوک کر رہے تھے۔ میں صرف نواز شریف کا سپاہی ہوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اور میرے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر اب جو 5 روزہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے، اس پر پولیس کو اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے کہ پولیس میرے اوپر تشدد نہیں کرے گی۔ عدالت نے جب وہ درخواست عدالت میں آئی تو عدالت نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پولیس تشدد پہلی بات ہے نہیں کرتی، قانون نے جب منع کیا تو ہمارے آرڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے، پولیس خود جو ہے وہ یہ غیر قانونی کام نہیں کرے گی۔ اگر پولیس کام کرتی ہے اور کوئی تشدد کرتی ہے تو آپ درخواست دے سکتے ہیں کارروائی کی، یا اگر آپ اپنا میڈیکل کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں، تو آپ ایسے درخواستیں دے کے عدالت کا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اور صابر حسین ڈار صاحب جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ماڈل ٹاؤن کچہری لاہور کے، انہوں نے 5 روزہ ریمانڈ دے کر اور درخواست خارج کر کے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیا کرتا ہے، اور مریم نواز کی اب کینسلیشن آف بیل کب دوبارہ فکس ہوتی ہے، کیپٹن صفدر کی درخواست کب فکس ہوتی ہے، اور جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی اپیلیں ہیں ان پر کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔